السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے یوٹیوب چینل مجیب چاکرہ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ مستقبل میں بھی مزید اس قسم کی معلوماتی اور حیرت انگیز ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ تو ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ الگ الگ طرح کی پستولوں کا الگ الگ طرح کا میکینزم ہوتا ہے، لیکن تمام پستولیں ایک ہی بنیادی اصول پر کام کرتی ہیں۔ فلی آٹومیٹک پستولیں لگاتار فائر کر سکتی ہیں، جبکہ سیمی آٹومیٹک پستولیں ایک بار ٹریگر دبانے پر ایک ہی راؤنڈ فائر کرتی ہیں۔ ناظرین، اسکرین میں نظر آنے والا پستول ایک 9 mm سیمی آٹومیٹک پستول ہے، اور اس ویڈیو میں آپ کو تفصیلی طور پر یہ بتایا جائے گا کہ سیمی آٹومیٹک پستول کیسے کام کرتا ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ویڈیو کا مقصد صرف اور صرف آپ کی معلومات میں اضافہ کرنا ہے۔ آپ سے التماس کی جاتی ہے کہ چھوٹے بچے اور بڑے بھی ان چیزوں کا استعمال انتہائی احتیاط کے ساتھ کریں۔ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ایک شادی والا گھر، ہنستا بستا گھر، اچانک ایک لڑکے سے غلطی سے فائر ہو جاتا ہے اور ساتھ موجود دوسرا لڑکا موقع کے اوپر ہی جاں بحق ہو جاتا ہے۔ رب قادر کریم سے دعا ہے کہ اللہ ایسے حادثات سے ہمیں بچائے اور ان چیزوں کو استعمال کریں، لیکن احتیاط کے ساتھ استعمال کریں۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ گولی یا کارتوس ہے جسے میگزین کے اندر لوڈ کیا جاتا ہے، اور میگزین کے اندر سپرنگ اور فالوور اس پر دباؤ بنائے رکھتے ہیں۔ اور ناظرین، میگزین کا ڈیزائن کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ کارتوس یا گولی صرف سلائڈ کرنے پر آگے ہی کی جانب نکل سکتی ہے، اور یہ میگزین عام طور پر پستول کے اندر رکھا جاتا ہے، اور پہلی دفعہ جب ہم فائر کرتے ہیں تو ہم سلائڈر کو پیچھے کی جانب کھینچتے ہیں، جس کے نتیجے میں کئی چیزیں ایک ساتھ ہوتی ہیں۔ تو ناظرین، اب آپ کو دکھاتے ہیں سلائڈر پیچھے کھینچا ہے جس ٹائم، تو اب آپ دیکھیں کہ اس کے آگے کیا تفصیلات ہوتی ہیں، کیا کیا کام ہوتے ہیں، کون کون سے پرزے حرکت کرتے ہیں، تو آپ کو ابھی وہ اس ویڈیو میں بتائے جائیں گے۔ تو ناظرین، یہ جب آپ نے سلائڈر پیچھے کھینچا، ٹھیک ہے، تو اس کے نتیجے میں جو پیچھے گوڑا یا ہیمر ہوتا ہے، ہیمر اصل میں ایک لوہے کی سلاخ کے ساتھ جڑا ہوا ہو کر مین سپرنگ کے اوپر دباؤ رکھتا ہے، جس کی وجہ سے جون سا ہے ایک پرزہ جس کا انگریزی نام سیئر ہے، جو کہ اس گھوڑے کو یا ہیمر کو اپنی پوزیشن کے اوپر لاک کر دیتا ہے۔ تو جب سلائڈر کو واپس اپنی پوزیشن کے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے تو یہ ریکوائل سپرنگ کی بدولت اپنی پوزیشن پر واپس اپنی پوزیشن پر آ جاتا ہے، جبکہ جو گھوڑا ہے یا ہیمر ہے وہ سیئر کی بدولت اپنی ہی جگہ پر لاک رہتا ہے، اور ناظرین اس پوزیشن کو لوڈڈ پوزیشن کہتے ہیں۔ تو ناظرین، جب سلائڈر پیچھے کی جانب دھکیلا جاتا ہے تو اس پر بنے پروجیکشن اور بیرل کی بدولت جو نالی یا بیرل ہے وہ نیچے کی جانب جھک جاتی ہے، جس کی بدولت گولی آسانی سے نالی میں بھری جا سکتی ہے، اور اب جو سلائڈر ہے وہ گولی کو دھکیل کر اپنی پہلی پوزیشن کے اوپر لے آتا ہے۔ تو ناظرین، اب آپ دیکھیں کہ جو گولی ہے وہ آسانی کے ساتھ نالی میں لوڈ ہو چکی ہے، اور گولی کا جو پچھلا حصہ ہے وہ ایکسٹریکٹر یا ہک کی بدولت جو کہ بیرل کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اس کی بدولت وہ پھنس جاتا ہے یا لاک ہو جاتا ہے، جو کارتوس ہے۔ تو اب ناظرین، جب ٹریگر کو دبایا جاتا ہے تو ٹریگر سیئر کو دھکیلتا ہے، جس کی بدولت گھوڑا جون سا ہے وہ فری ہو جاتا ہے۔ گھوڑا یا ہیمر جب فری ہوتا ہے تو ناظرین وہ سپرنگ جو مین سپرنگ ہے اس کی پریشر کی بدولت وہ جا کے سیدھا فائرنگ پن کو ٹچ کرتا ہے یا ضرب لگاتا ہے، تو فائرنگ پن جو کہ سلائڈر کے اندر موجود ہوتی ہے وہ کارتوس یا گولی کے پچھلے حصے کے اوپر زور سے ضرب لگاتی ہے، جسے پچھلے حصے کو انگریزی میں کارتوس کے پچھلے حصے کو پرائمر بھی کہتے ہیں۔ تو ناظرین، اب آپ دیکھیں کہ فائرنگ پن
جب گولی کے پچھلے حصے کے اوپر لگی تو اس کے اندر موجود بارود میں ایک دم سے آگ بھڑک اٹھتی ہے، جس کے نتیجے میں بہت ساری گیسز پیدا ہوتی ہیں جو کہ پریشر کے ساتھ گولی کو نالی کے سے باہر کی جانب دھکیل دیتے ہیں۔ تو ناظرین، جب گولی باہر نکل جاتی ہے تو یہ جو گیسز ہیں یہ ہوا کے اندر تحلیل ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیرل یا نالی کے اندر لائنز لگی ہوتی ہیں تو جو کہ گولی کو تیزی کے ساتھ گھما دیتی ہے اور گولی آگے اپنی نامعلوم منزل کی جانب بڑھ جاتی ہے۔ انہی گیسز کی پریشر کی وجہ سے جو سلائڈر ہے وہ پیچھے کی جانب جون سا ہے وہ دھکیل دیا جاتا ہے، اور جو خالی خول یا کھوکھا ہے وہ ایک پرزہ جو کہ ایجیکٹر ہوتا ہے اس کی بدولت باہر کی جانب نکل جاتا ہے۔ اب ناظرین، جو گولی کے بارود کی وجہ سے جو پریشر بنتا ہے وہ سلائڈر کو پیچھے دھکیل دیتا ہے، جو کہ ہیمر یا گھوڑے کو بھی پیچھے کی جانب دھکیل دیتا ہے، اور دوبارہ جب سلائڈر اپنی پوزیشن پہ جاتا ہے تو گولی کو نالی کے اندر دوبارہ سے لوڈ کر دیتا ہے۔ تو ناظرین، یہ اب آپ کا پستول لوڈڈ پوزیشن کے اوپر موجود ہے۔